فلما وضعتها، بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس نے اس کو جنم دیا، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثى، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب پتا ہے اس عورت نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی، اللہ کو سب پتا۔ اللہ نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو پریشان ہو گئی کہ کہیں اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، میری نظر مانی نہیں گئی، تو کہا گیا کہ نہیں، اللہ کو خوب پتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یہاں جو کام لڑکی کرے گی، عورت کرے گی، وہ مرد نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس لڑکی کو اللہ نے چننا تھا اور اس سے ایک نشانی کو جنم لینا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ اب یہ کام مرد تو نہیں کر سکتا، مرد باقی سارے کام عورتوں والے کر سکتا مگر بچے نہیں پیدا کر سکتا۔ تو بچہ پیدا کرنا اور تخلیق کا یہ عمل اللہ نے عورت کے جو سپرد کیا ہے، اگرچہ اس میں تکلیفیں ہیں، اگرچہ اس میں مشکلات ہیں، لیکن اجر بھی بہت ہے۔ اسی میں ایک عورت کی معراج، اس لیے کبھی بھی اس کام کے اوپر ناک بو نہیں چڑھانے چاہیے، کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے اللہ سے کہ یار اب تو نے کیا مشکل ہمیں ڈال دی۔ اکثر عورتیں ناشکری کرتی نظر آتی ہیں، یہ شکوے کرتی نظر آتی ہیں، یہ کیا پیریڈز کی مصیبت، یہ کیا بچے پیدا کرو، یہ کیا مصیبت، یہ تو بلائیں ہیں ہمارے لیے اور بچوں کو بھی کوسیں گی، نہیں۔ اور اس وجہ سے بعض اوقات سمجھتی ہیں کہ وہ مرد کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس طرح مرد کے ساتھ دوڑ نہیں لگا سکتی دنیا کے کاموں میں جس طرح وہ فارغ ہو کے لگا سکتے ہیں، کیونکہ بچوں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش اور تربیت اور اس کی دیکھ بھال بذات خود اتنا عظیم کام ہے کہ اسی وجہ سے باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر وہ خود ہی نام بھی رکھتی ہیں اس کا، اور چن کے نام رکھتی ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کا کیا معنی ہے؟ عبادت گزار، خدمت گزار، یعنی کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی اور دوسری طرف خدمت گزار ہوگی، یعنی دین کی خادمہ۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بھی یا ماں کو بھی بچے کا نام رکھنے کا حق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر ساری دنیا بچے کا نام رکھنے میں شریک ہوتی ہے، ماں کو حق نہیں دیا جاتا، اور ماں سے پوچھا بھی نہیں جاتا بعض اوقات کہ تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں، جنم تم نے دیا، تکلیف تم نے اٹھائی، نام ہم رکھیں گے۔ اور بعض اوقات باپ بھی نہیں رکھ سکتا، نانی نانا دادا دادی یا کوئی اور اسی طرح پہلے ہی رکھ لیتے ہیں، چاہے مطلب کچھ ہو یا نہ ہو، یا وہ کوئی سینس بنتی ہو یا نہ ہو، کیونکہ عام طور پر ہمارے جو بڑے ہیں ان کے دین کی سمجھ وہ نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات شرکیہ نام بھی رکھ دیتے ہیں اور وہی ساری زندگی لیے چلتے ہیں لوگ، یا بے معنی نام رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نام جو ہے وہ سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے اور بامعنی رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف نیا نام رکھنے کے شوق میں عجیب و غریب لفظ بچوں کے نام تھوپ دیتے ہیں، اور چاہے وہ بیچارے ساری زندگی نام کی وجہ سے شرمندہ رہیں۔ یعنی نام رکھنا اگرچہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، معمولی عمل ہے، کیا نام ہی ہے نا، لیکن اس میں بھی ایک سنت سکھائی۔ اور پھر یہ نام قرآن میں واحد ایک عورت کا نام ہے جو مریم ہے، اور وہ پہلی دفعہ کس کا رکھا گیا؟ اس بچے کا جسے اللہ کے نام پہ نظر کیا گیا تھا اور جس کو رب نے بہترین طریقے سے قبول کیا تھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے ایمان کا درجہ کیا تھا۔ پہلے تو نظر مانی، پھر نام اچھا رکھا، پھر اس کے بعد شیطان سے بچانے کی تدبیریں اور فکر و غم کہ اللہ میرے بچے کو شیطان سے بچانا۔ شیطان بڑا کھلا دشمن ہے، تربیت کی فکر ہے، صرف اس کی نہیں، اس کی آگے نسل کی بھی تربیت۔ اللہ اس کو اور اس سے آگے جو پیدا ہو اس کی بھی تو حفاظت کرنا۔ ہم عموماً اپنے بچوں اور پھر بچوں کے مستقبل کا فکر کرتے ہیں، لیکن کس اینگل سے؟ دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اینگل سے کہ ان کا کیا بنے گا۔ اپنے بچے پال چکتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کے بچوں کا آگے کیا ہوگا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یا اللہ ان کو میں
تیرے حوالے کرتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیرے حوالے کرتی ہوں۔ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا تو ان کے بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ کے بچے نہیں عربی میں قرآن پڑھنا جانتے، ان کے بچے کہاں سے جانیں گے؟ خود بخود تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مسجدیں ہوں، اسکول ہوں، مدرسے ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن جو تعلیم گھر پہ ہو سکتی وہ کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو واقعی آخرت کی فکر اور غم ہو، وہ صرف اپنی سامنے کی نسل نہیں، نسل کی نسل کی بھی فکر کرتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا اور اس کی ایمان کا کیا بنے گا اور ان کی آخرت کا کیا بنے گا۔ اب چونکہ اتنی سچائی تھی اس خاتون میں، لہذا فتقبلها ربها بقبول حسن۔ اچھا، یہ جو میں نے بات کی نا کہ آگے بچوں کے بچوں کا کیا بنے گا، اس کے بہت سے پہلو ہیں، اور اس میں یہ کہ جب بچے چھوٹے ہوں صرف اس وقت نہیں ان کی لکھائی پڑھائی، جب جوان ہو جائیں تو ان کی شادی بھی سوچ سمجھ کے کہ کہاں کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جیسی بہو لائیں گے یا جیسا داماد ہوگا اس کا لازمی اثر کس پہ ہوگا؟ اگلی اولاد پہ ہوگا۔ آپ نے اپنے بچے کو بہت اچھی تربیت دی، اگر اس کو بیوی ایسی مل گئی جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، یا داماد ایسا ہوا جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، تو صرف ایک شخص کیا کر سکتا ہے؟ کھچاؤ اور آپس میں ہی ٹکراؤ رہتا ہے، ایک کہتا ہے یہ نہ سکھاؤ، دوسرا کہتا ہے یہ نہ سکھاؤ، وہ بچے تماشا بن جاتے ہیں، وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اچھا بڑے لڑتے رہے اور ہم چھٹی کریں۔ تو اس لیے یعنی بچوں کے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دنیا دیکھ رہے ہیں، آخرت دیکھ رہے ہیں۔ عموماً ہم جب شادی کرنے لگتے ہیں تو دنیا ہی دیکھتے ہیں، لڑکی خوبصورت کتنی، جہیز کیا لائے گی، کیا اسٹیٹس ہے، دنیا کیا ہے، یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا، اخلاق کیا ہے، اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو بوتے ہیں وہی کاٹنا ہے نا، جو اگایا وہی نکلے گا نا، کچھ اور تھوڑی نکلے گا۔ اور اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن جب شادی کا معاملہ آئے گا سارا دین ایک طرف رکھیں گے اپنا اور پھر صرف دنیا کے اوپر رہ جائیں گے، اس وقت سب بھول جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں شادی تو ایک بالکل دنیا کا کام ہے، اس کا نماز روزے سے کیا تعلق؟ حالانکہ سورۃ البقرہ میں آپ نے دیکھا نکاح، طلاق اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کا حصہ بتائی گئی، تو شادی بھی دین کا حصہ ہے۔